ایک گھنے جنگل میں بہت سے جانور رہتے تھے۔ ان میں دو خاص دوست تھے، ایک خرگوش اور ایک کچھوا۔ خرگوش تیز دوڑنے والا جانور تھا، جبکہ کچھوا آہستہ چلنے والا لیکن محنتی اور صابر تھا۔ ان دونوں کی دوستی جانوروں کے درمیان مشہور تھی، لیکن ان کی عادات اور طرز عمل میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک دن جنگل کے سب جانور اکٹھے ہوئے اور باتیں کرنے لگے کہ کون سب سے تیز دوڑ سکتا ہے۔ خرگوش اپنی رفتار پر بڑا فخر کرتا تھا اور اکثر جانوروں کے سامنے شیخی بگھارتا کہ وہ سب سے تیز ہے اور کوئی بھی اسے ہرا نہیں سکتا۔ خرگوش نے کچھوے سے مذاق میں کہا، کچھوے، کیا تم میرے ساتھ دوڑ میں حصہ لینا چاہو گے؟ سب جانور ہنسنے لگے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کچھوا بہت آہستہ چلتا ہے۔ کچھوا، جو کہ اپنی سادگی اور صبر کے لیے مشہور تھا، خرگوش کی باتوں سے ناراض نہیں ہوا، بلکہ مسکراتے ہوئے کہا، خرگوش بھائی، کیوں نہیں؟ میں تیار ہوں۔ جنگل کے سب جانور حیران ہو گئے کہ کچھوا اتنی بڑی بات کیسے کر سکتا ہے۔ خرگوش نے ہنستے ہوئے کہا، کچھوے، یہ تو بہت مزے کی بات ہوگی۔ میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں کہ ہم کل صبح ایک دوڑ میں حصہ لیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے۔ اگلے دن صبح کے وقت جنگل میں دوڑ کا اہتمام کیا گیا۔ دوڑ کا راستہ طے کیا گیا، جو کہ جنگل کے بڑے درخت سے شروع ہو کر ندی کے کنارے پر ختم ہوتا تھا۔ سب جانور دوڑ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے اور بے چینی سے اس مقابلے کا انتظار کرنے لگے۔ خرگوش اور کچھوا دونوں اپنی جگہ پر تیار کھڑے تھے۔ جنگل کے بزرگ ہاتھی نے دوڑ کا آغاز کیا۔ جیسے ہی دوڑ شروع ہوئی، خرگوش نے اپنی پوری رفتار سے دوڑنا شروع کر دیا اور جلد ہی کچھوے سے بہت آگے نکل گیا۔ کچھوا اپنی معمول کی رفتار سے چلتا رہا، بغیر کسی جلد بازی کے۔ خرگوش نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھوا بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ خرگوش نے سوچا، کچھوا تو ابھی تک بہت پیچھے ہے، مجھے تو بہت وقت ہے، کیوں نہ میں یہاں تھوڑا آرام کر لوں۔ خرگوش نے ایک بڑے درخت کے نیچے آ کر بیٹھنا شروع کیا اور سوچا کہ جب کچھوا قریب پہنچے گا تو وہ پھر سے دوڑنا شروع کر دے گا۔ اسی سوچ کے ساتھ خرگوش لیٹ گیا اور جلد ہی سو گیا۔ دوسری طرف کچھوا بغیر رکے آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہا۔ اس کے دل میں کوئی غرور نہیں تھا اور نہ ہی اس نے کوئی جلد بازی کی، بلکہ صبر اور مستقل مزاجی سے وہ آگے بڑھتا رہا۔ کچھ دیر بعد کچھوا خرگوش کے قریب پہنچا اور اسے گہری نیند میں پایا۔ کچھوا خاموشی سے آگے بڑھ گیا اور خرگوش کو جگانے کی کوشش نہیں کی۔ کچھوا جانتا تھا کہ اس کی جیت صرف محنت اور مستقل مزاجی میں ہے، اس لیے وہ اپنی رفتار سے آگے بڑھتا گیا۔ کچھ وقت کے بعد خرگوش کی آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہے۔ اسے اچانک یاد آیا کہ وہ دوڑ میں تھا۔ گھبراہٹ میں اس نے چاروں طرف دیکھا اور کچھوے کو ناپا کر اطمینان سے کہا، وہ ابھی تک نہیں پہنچا ہوگا، میں اب بھی جیت سکتا ہوں۔ لیکن جب وہ ندی کے کنارے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کچھوا پہلے ہی وہاں موجود تھا اور تمام جانور اس کی جیت کا جشن منا رہے تھے۔ خرگوش کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ شرمندہ ہو گیا اور کچھوے کے پاس آ کر معافی مانگی۔ کچھوا مسکراتے ہوئے بولا، خرگوش بھائی، رفتار اہم ہے لیکن مستقل مزاجی اور صبر بھی کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ ہم سب کو اپنی صلاحیتوں پر غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ محنت اور عاجزی سے کام لینا چاہیے۔ خرگوش نے کچھوے کی بات کو تسلیم کیا اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی اپنی رفتار پر غرور نہیں کرے گا۔ اس دن کے بعد خرگوش نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا اور ہمیشہ عاجزی اور مستقل مزاجی سے کام لیا۔ کچھوے اور خرگوش کی اس کہانی سے جنگل کے سب جانوروں نے یہ سبق سیکھا کہ کامیابی صرف تیزی سے نہیں بلکہ مستقل مزاجی،
صبر اور عاجزی سے حاصل کی جاتی ہے۔ یہ کہانی آج بھی ایک اہم سبق دیتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے اوپر غرور نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے مستقل مزاجی سے کام کرنا چاہیے۔ 4